سب سے پہلے تو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے جو اس وقت ڈیٹیل پارلیمنٹ کے سامنے رکھی ہے وہ خود بھی کافی کنفیوز نظر آئے، اور بجائے اس کے کہ وہ اسپیسیفک بات کرتے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے، وہ آئے بائیں شائیں میں آگے پیچھے گھومتے رہے۔ اور سوال یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں تو اس ڈیسیجن میں آپ نے اس پارلیمنٹ سے کوئی مشاورت کرنی تھی کہ نہیں تھی؟ پلیز ہاؤس ان آرڈر کر، پلیز اسپیکر صاحب، کہ جب اتنی بڑی ڈیسیجن لینی تھی تو اس ڈیسیجن میں جی دوسری بات یہ کہ چاہیے تو یہ کہ جب آپ اتنی ایک بڑی ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں تو یہ پارلیمنٹ پارم 47 کی صحیح، لیکن جو کچھ بھی ہے آپ اس پارلیمنٹ سے تجاویز لیتے۔ میرے خیال میں آپ نے تو شاید اپنے جو آپ کے پارٹنرز ہیں، آپ کے جو کولیگز ہیں، اس سے بھی مشاورت نہیں کی، اور اکیلے جا کے بغیر کوئی پاکستانی قوم سے پارلیمنٹ سے کنسلٹیشن کی بڑی بڑی ڈیسیجن لے لی۔ یہ جو شمع جنیجو والا ایشو ہے جو انہوں نے بہت ہی لائٹلی لیا، خواجہ آصف صاحب ایک فرما رہے ہیں جو ان کی پیچھے بیٹھی تھی، اور جو فارن منسٹری ہے اس کی دوسری اسٹیٹمنٹ ہے، اور وہ خود فرما رہی ہے کہ اگر نتنیاہو کے ساتھ میری ملاقات ہو تو میں سیلفی کھچواؤں گا۔ تو وہاں سے شکوک و شبہات شروع ہو گئے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں پرائم منسٹر کی اسپیچ رائٹر ہوں۔ اس کی تو ایکسپلینیشن نہیں ہوئی، اور خواجہ آصف صاحب کو جو خود جتنے ٹی وی انٹرویو میں اس کو عزیمت اٹھانی پڑی اور طریقہ ایکسپلینیشن، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے خاتون کیا اتنی سنجیدہ اور سیریس ڈیلیگیشن میں وہ کس طرح گئی، کس کے حکم پہ گئی، اور اس کی کون اس کو لے کے گیا، اور کون اس کے ریسپانسبل ہے؟ اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ اور اس پہ یہ شکوک و شبہات بھی ہو گئے کہ شاید یہ جو ہے نا، جس طرح اس نے کہا کہ نتنیاہو کے ساتھ میری اگر وہ موجود ہوتی تو میں اس کے ساتھ فوٹو بھی کھینچ لیتی، تو اس سے شکوک و شبہات ہوتی ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، پوری دال ہی کالی ہے۔ جناب اسپیکر، ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت جو فلسطین میں جنوسائیڈ ہو رہا ہے، 60,000 سے زیادہ مرد، خواتین، بچے شہید ہو چکے ہیں، گھر، اسپتال، سکول، پورا نظام انفراسٹرکچر تباہ برباد ہو چکا ہے۔ یہ بدترین جنوسائیڈ ہے، اور دنیا کی تاریخ میں اس قسم کا ظلم اور بربریت کا تصور نہیں ہوتا۔ اور جتنی جارحیت سے، جتنی ڈٹائی سے اس وقت بھی اسرائیل اپنا موقف رکھے ہوئے ہے کہ جو بھی ہو ہم فلسطین اسٹیٹ کو ریکگنائز نہیں کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کو کیا جلدی تھی کہ ابھی مسٹر ٹرمپ کا وہ 20 نکاتی پوائنٹ بھی نہیں آئے تھے، کیا اس نے ٹویٹ کر دی؟ کیا کسی سے پوچھا تھا؟ کیا یہ جو انہوں نے ٹویٹ کی، جو 8 اسلامی ممالک ہیں، اس 8 اسلامی ممالک میں ایک بھی سربراہ نے ٹویٹ کیا؟ ہم تو خوشامد میں اس حد تک گر گئے کہ شاید مطلب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے تو پاکستانیوں کی شرم سے جھکا دیے ہیں۔ مطلب اتنا آپ اپنے خوشامد میں آگے جاتے ہیں، اور دوسروں کی جو ہے نا جس طرح آپ لیسی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ اس کا ابھی ٹویٹ بھی نہیں آیا، وہ بھی اس کے پوائنٹ بھی نہیں آئے، اور آپ نے اس کو ٹویٹ کر کے پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، پاکستانیوں کے جذبات کو آپ نے مجروح کیا ہے۔ میں اس اپنی اپوزیشن سے کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ معافی مانگے اپنے قوم سے کہ اس نے اپنی قوم کے جذبات کو مجروح کیا ہے، اس نے اپنی قوم کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ میں صرف اس کے ساتھ یہ دوران اگر کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، دو فریقوں کے آپس میں لڑائی ہے، اسرائیل اور فلسطین، آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ میں آپ فلسطین کی کسی نمائندے سے نہیں پوچھتے، کیا یہ فیصلہ آپ نے زبردستی اس کے اوپر ٹوپنا ہے کہ فلسطین کی عوام کی آراء کو بھی کوئی عزت ہو، کوئی رسپیکٹ دینی ہے؟ اس لیے کوئی بھی معاہدہ ہو، کوئی بھی ایگریمنٹ ہو جس میں فلسطینی عوام کی رائے شامل نہ ہو، وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے فلسطینی عوام جو ہے نا اپنی بات کرے گا، فلسطینی عوام جب تک اپنی جو وہ اپنی منشا ظاہر نہ کرے اس وقت تک کوئی فیصلہ، کوئی ڈیسیجن نہیں۔ اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ شاید آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ آپ نے تو فلسطینی عوام کے ساتھ ظلم کیا، آپ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، اس کی جنوسائیڈ ہو رہی ہے، ان کی نظام تباہ برباد ہو گئے، اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اس قسم کا ظلم کا کوئی تصور نہیں ہے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے نا، میں اس موقع پہ کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام، 25 کروڑ عوام کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔
آپ اگر ایک طرف سے دوسرے طرف سے، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ فلسطینی عوام کی جو رائے ہوگی، فلسطینی عوام کی جو مطالبہ ہوگا، سب سے پہلے اس کے مطالبے کو مانا جائے گا۔ اس کے بعد ہم کسی صورت میں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس وقت جو ہمارا ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہے، اس نے جو ڈیٹیل میں بات کی ہے، جو گلوبل پروٹیلا ہے جس میں تقریباً 450 لوگ اس وقت جو ہے نا اریسٹ ہو چکے ہیں، اور چونکہ وہ جا رہے تھے فلسطین، انسانی ہمدردی کے تحت جا رہے تھے، وہاں جو ہے نا خوراک لے کے جا رہے تھے، وہاں اس کی آواز اٹھانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ایک فلسطین جو اسرائیل جس طرح اس کا ایک فاشسٹ رویہ ہے، جس سے فاشزم کی اس نے جس طرح اس کو اریسٹ کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس کے لیے ڈپلومیٹک چینل کے تمام ذرائع استعمال کرے تاکہ ان کو باعزت باحفاظت جو ملک میں لایا جائے۔ میں اپنی بات اس لیے مختصر کرنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب بھی بیٹھے، وہ بھی بات کرنا چاہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے بات کرنی ہے، میں اس موقع پہ جو حرمین شریفین کے حوالے سے بات ہوئی ہے، دیکھیں حرمین شریفین جو ہے نا یہ ہمارے مذہب، ہماری عقیدت کا حصہ ہے، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ عمران خان نے بھی جو پیکٹ سائن ہوا ہے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو انڈورس کیا ہے، ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حرمین شریفین کی طرف کوئی کسی قسم کا میری آنکھ سے بھی دیکھے گا، پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو، پوری بھرپور طریقے سے پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس وقت فلسطین میں بھی یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ شاید اس وقت پاکستان کا حکمران وزیر اعظم عمران خان ہوتا، اور اس کی ویڈیو آئے ہیں جو ادھر فلسطین کے عوام نے نعرے اور ویڈیو پہ بیان دیا ہے کہ عمران خان واحد لیڈر تھا جو UN میں اس نے فلسطین کی آواز وہ جرت اور ہمت کے ساتھ اٹھائی۔ عمران خان وہ لیڈر جس نے اپنے ساورنٹی کے، اپنے ملک کے ساورنٹی کے لیے اپنی اقتدار قربان کی، لیکن اپنے ملک کی عزت و احترام پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ملک انشاءاللہ بنے گا، یہ ملک پوری دنیا کا، اسلامی دنیا کا لیڈر ہوگا، اور اس کا لیڈر عمران خان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کریں گے، اور جس طرح دیگر یورپین یونین ہے، اس طرح ہماری کوشش ہے کہ OIC کو مزید افیکٹو بنایا جائے۔ عمران خان اس وقت اس ملک کا صحیح لیڈر ہے، اس نے جو اس ملک کی جو جدوجہد کی ہے۔ آخر میں جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی کہ ہماری اکانومی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، تھوڑا ان کو ڈاکٹر صاحب تھوڑا بازار تو جائے نا، آٹے کی قیمت کا پوچھ لے، چینی کی قیمت کا پوچھ لے، آپ دال چینی کا پوچھ لے، آپ ٹماٹر اور سبزیوں کا پوچھ لے، اس سے پوچھے کہ کیا صورتحال ہے۔ اور اس وقت میرے پاس اس 2.5 سال میں تقریباً 26 انٹرنیشنل کمپنیاں ملک چھوڑ چکی ہے۔ جو آپ کی پالیسیاں ہیں، اس پالیسیوں کی وجہ سے لوگ یہاں انویسٹمنٹ بتائیں نا، یہ سارے انڈیکیٹر لائیں، کتنی انویسٹمنٹ ادھر پاکستان میں لے کے آئے، کتنے لوگ گئے ہیں، اس پہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہو، اس پہ ڈسکشن ہو، پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ نے اس ملک کو معاشی طور پر تباہ برباد کر دیا ہے، اور جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے پورا ملک جو ہے آپ کے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے۔ جو پاٹا اور خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، وہاں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، پورے ملک میں جو ہے نا ایک انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نااہل حکومت سے، اس ناجائز حکومت سے، اس فارم 47 کی حکومت سے، یہ جو عوام کے نمائندے نہیں، اس حکومت سے جان چھڑا جائے، ری الیکشن کیا جائے، اور عوام کی صحیح منتخب نمائندے اس پارلیمنٹ کا حصہ ہو، تاکہ صحیح معنوں میں پاکستان کی پالیسی بنے۔